ویلکم ہے ناظرین، پروگرام میں بات چیت کر رہے ہیں ہم سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب کے ساتھ، کے پی کے گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کوئی 40 سال کی وابستگی جو ابھی ختم ہوئی ہے۔ سردار صاحب، آپ کے ووٹرز، عوام یقینی طور کے اوپر آپ کی سیاسی جماعت کے بارے میں بہت کچھ آپ سے سننا چاہ رہے ہوں گے۔ بڑا بریف، آپ مجھے پتہ ہے بہت سے سوالوں سے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میاں صاحب کے اندر بہت سی کوالٹیز بیان کی جاتی ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں، لیکن ایسی کوئی ایک دو بڑی کوئی چیزیں جماعت کے اندر یا میاں صاحب کی لیڈرشپ رول کے اندر آپ جن کی وجہ سے آپ مایوس ہوئے، کیونکہ آپ بے شمار حالات ہوتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں 40 سال سے، آپ نے پارٹی کے اندر کئی بار آواز اٹھائی بہت سے ایشوز کے اوپر، پارٹی پالیسی سے آپ نے اختلاف بھی کیا، لیکن اس سٹیج پر آ جانا کہ بالکل ایک الگ ہو جانا، تو ڈیفینیٹلی آپ ایک امید ہوتی ہے نا آپ کو، کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس نے تسبیح کے دانوں کو پرویا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، لگ ایسے رہا ہے، اور وہ مرکزی لیڈر ہوتا ہے جس نے سب کو جوڑا ہوا ہوتا ہے آپس میں، اور نون لیگ کے اندر میاں نواز شریف صاحب ہیں، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ خود نون میں سے اگر نواز شریف ہے نکال دیا جائے تو نون ختم ہو جاتی ہے۔ لگتا ہے آپ وہاں سے بھی مایوس ہو گئے، ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ وہاں سے بھی دیکھیے، میں مایوس ہو گئے؟ اس کے اب پھر میں کہوں گا، میں بہت معذرت سے میں کسی پہ ذاتی بات نہیں کر رہا، میری بڑی تعلق رہے ہیں، بڑی قرابت داری رہی ہے، تو یہ بڑا معیوب ہوگا میں کوئی بات کروں گا، لیکن ایک فکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کاش میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش نہ رکھتے۔ مطلب اس خواہش نے ان کو بہت سے اتنے غیر جمہوری یا غیر سیاسی رویوں کے اوپر مجبور کر دیا کہ آپ جیسے لوگوں کو بھی راستے الگ کرنا پڑے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا آپ سے۔ آپ چیئرمین پی ٹی آئی سے کیا سمجھتے ہیں کہ ان وقت جن حالات سے گزرے، کوئی تو ان سے غلطی پولیٹیکلی ایسی کون سی آپ سمجھتے ہیں ان کی؟ آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ اس وقت کوئی 65% پاکستان میں نوجوان ہیں، وہ ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی فالوئنگ، ان کے نظریات، ان کی سوچ بہت حد تک جو ہے کہ وہ ان کے فالوور یا ان کے قریب ہے، تو کچھ ایسی کون سی غلطیاں پولیٹیکلی ان سے ہوئیں کہ آج وہ اس سٹیج پہ کھڑے، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید وہ زیادہ مضبوط طاقتور ہوتے وہ؟ یہ بڑا اہم سوال کیا ہے، اصل میں اگر وہ ایک فراخ دلی سے نہ صرف اپنے مخالفین کو برداشت کرتے بلکہ ان کو بھی ایکول اور لیول پلینگ فیلڈ دیتے تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا، اور وہ کبھی ان کو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتے، اور پھر ان کو اپنے ارد گرد جو ان کی ٹیم ہوتی وہ پاکستان کے لیے بہترین ٹیم ہوتی، اور وہ اس کے لیے کچھ ایسے کام ضرور کرتے جو کہ لوگوں کو دل جیتے جائیں، باتوں سے نہیں دل جیتے۔ اور تیسری بات میرے خیال میں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ وہ بالکل ایک نئی پاکستان کے سوسائٹی کے نئے حصے کی، جو پہلے عملاً کبھی سیاست میں اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ان کے ہاں مڈل کلاس ایجوکیٹڈ وہ لوگ، ان کے لیڈنگ رول تھا اس کی جماعت میں، اور غریب آدمی پھر ان کے ساتھ جڑ گیا۔ ان کو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرنے کے لیے اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، اپنی قوت کو سنبھال کے رکھتے اور اس کو اس ملک کے لیے استعمال کرتے۔ اپنے اقتدار کو بے شک طول دینا ان کو رائٹ بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ جو ان کا وقت گزرا اس کو استعمال کریں اپنی بہتری کے لیے، اپنے واپس آپ آنے کے سمجھتے لیے۔ ہیں کہ 9 مئی کے جو سارے واقعات ہوئے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سوچ، حکمت عملی، منصوبہ سازی تھی، یا وہ سرکمسٹانسز، حالات تھے کہ صبح ہائی کورٹ کے اندر جس طرح سے دیکھیے، آپریشن ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، اس کا ریئیکشن ہوا، اور اس کے اندر کوئی دوسری قوتوں نے بھی؟ آپ کا میں سوال سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ کہ لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ ہمیشہ کرائسس میں اپنے آپ کو سینسیبلٹی سے رکھنا، اپنے آپ کو کام رکھنا، اپنی قیادت کو سنبھال کے رکھنا، اس کو بیسٹ ٹائم کے لیے یوز کرنا، اور سیاسی جماعتیں وہ کرتی ہیں، ان کے پاس کوئی ٹینک اور بندوقیں اور توپیں نہیں ہوتے، ان کے پاس عوام کی طاقت ہوتی ہے، تو وہ اس کو اپنے سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں وقت آنے پر۔ تو میرے خیال میں جو بھی حالات تھے، جیسے بھی حالات تھے، چاہے ان کو کتنا ہی اس کے اندر کھینچا جا رہا تھا، یہ صلاحیت ان کی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس سے نہ صرف خود بچتے بلکہ اپنی جماعت کو اور اپنے کارکنوں کو بچاتے۔ تو یہ شاید وقت نہ آتا، اور اس سے بڑا نقصان پاکستان کو پہنچا ہے۔
ان کی ذات کو تو پہنچے ہی پہنچا ہے. ایک چیز اور بڑی اہم جو ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں انکلوڈنگ پی ایم ایل این کے اندر یہ ایک سوچ بڑی پائی جاتی ہے کہ شاید غلطی ہوئی ہے حکومت لے کر 16 مہینے پہلے، کہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، شاید ان کو دھکیلا گیا اس طرف. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دھکیلا گیا تھا یا اس وقت کوئی ایسی واقعی نہیں سیاسی حکمت عملی تھی؟ یہ کہانیوں کو اب چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ پاکستان کے اب بچوں کو بھی پتہ ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو اس کھیل کا کردار رہے ہیں وہ بھی منہ پھٹ کر بولتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بک بک ہم سب نے سن لی ہے کہ کسی نے کیا رول ادا کیا، اور چھپایا کسی بھی نہیں ہے. یہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہوئے، کٹھے ننگے ہو گئے. جتنی جلد بازی اس وقت اگر پی ڈی ایم نے کی حکومت لینے میں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جیسے آپ نے ابھی کہا کہ چوتھی بار وزیر اعظم کی خواہش نہ ہوتی کاش، کہ یہ پھر ایک غلطی ایسی کی جا رہی ہے کہ یہ کیا ایسا وقت نہیں ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو، لیڈرشپ کو جو اپنی اپنی غلطی ہوئی، چاہے عمران خان تھے، نواز شریف صاحب ہے، زرداری صاحب ہے، ایک بار ان کو اب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیونکہ اس سٹیج پہ اگلا سوال جو اس سوال کے بعد میرا ہوگا وہ الیکشن کے بارے میں ہوگا، کہ شاید ابھی بھی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ خیال ہے کہ الیکشن شاید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ بھی کنفیوژن کریٹ کیا گیا، کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں ساری مل کر اس نقطے پہ اکٹھی ہو جائیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے، نمبر 1 فیئر الیکشن چاہیے، عوام جس کو مینڈیٹ دیتی ہے اس مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اور پھر ہم مل بیٹھ کر طے کریں کہ ہم نے مستقبل کو کیسے، جن ایشوز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اگر یہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، عوام ان کے پیچھے ہوگی، تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. اگر یہ ہوگا کہ نہیں یہ ایک موقع ہے، وہ گرا ہوا ہے، اس کے اوپر جناب بیٹھ جائیں، اس کو سارے ذبح کر لیں اور پھر اپنے حصہ کا کیک لے لیں، لیکن چھری جس کی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ چھری کل آپ کے گلے پہ استعمال ہوگی. تو ان کو یہ موقع نہیں ہے کہ ان کو بیٹھ کر کچھ سوچنا چاہیے ریدر دین کہ ابھی اس کو ایک. دیکھیے جیسے میں نے اپنی ساری گفتگو میں کہا کہ یہ تو اقتدار کی جنگ ہے جس میں صرف اس کے حصے بکھرے کرنے کے لیے نا، اپنے حصے میں کیا آتا ہے، یہ کیک کو اپنے حصے کاٹنے کے لیے استعمال کیا تھا. اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سوال، اگر یہ ایسا ہو سکے تو پاکستان کی تو قسمت اس دن سے سنور جائے گی کہ جس میں سارے سیاستدان سارے بیٹھ کے ملک کے مستقبل کے بارے میں اپنا ایک پلان آف ایکشن تیار کریں کہ کیسے ہم اس کو مشکل سے نکالنا ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ آپ کسی ایک بڑی سیاسی شخصیت کو، ایک سیاسی لیڈر کو، جب آپ کو مخالف ہی کیوں نہ، اس کو تو آپ رگڑ دیں زمین کے اوپر، اس کو آپ سیاست سے باہر نکالنے کے لیے ہر ایک حربہ استعمال کریں، اور پھر اس کی لاش پہ بیٹھ کے اس ملک میں اقتدار کو تقسیم کریں، تو یہ ملک کے لیے مستقبل نہیں ہے. آگے نہیں چل سکتا. آخری سوال، آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس، کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بازار تو تمام آثار نظر آتے ہیں، لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت جو اس کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، جیسے پی ٹی اے، کہ اس کو بھی کھل کے موقع دے دیں تو میرے خیال میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہوگا جس کو ہم کل سنبھال نہیں سکیں. تو مجھے ابھی تک تو الیکشن جو ہے وہ سچی بات ہے کہ کنفیوژن ہے. بڑی سیاسی جماعتیں، بڑے سیاسی لیڈرز، ابھی تک میدان میں اترا کوئی نہیں. اب 20-25 دن رہ گئے ہیں اور یہ پورا ملک بھرا ہوا ہے. ابھی کسی نے اپنے سیاسی پروگرام بھی نہیں دیے، جلسوں کے پروگرام نہیں دیے. تو یہ بڑا کنفیوژن ہے، اسے بڑی تشویش بھی ہے. اس کے واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتا تب بھی پتہ چل جائے. الیکشن نہ ہونے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. اب الیکشن میں لوگ اترے ہیں، آپ نے ملک میں یہ یقین دلا دیا ہے، تو اس کا الیکشن ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوں گے تو بڑا نقصان ہوگا. بہت شکریہ. سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. یقین پر پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اور قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جتنا جلد ہو سکے کنفیوژن سے باہر نکل کر اور پھر الیکشن کے لیے ایک ایسا سازگار ماحول ہونا چاہیے تاکہ اس کے نتائج کے بعد نہ صرف اس کی کریڈیبلٹی قائم رہے بلکہ اس کو متنازع بنا کر پھر ایک نیا کوئی سیاسی بحران نہ کھڑا کیا جائے. کیونکہ سیاسی استحکام ہوگا تو پاکستان میں معاشی استحکام ہوگا اور عوام کی فلاح و بہبود ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.